السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ کیسا بھیانک دن ہوگا وہ قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے۔ سورہ قاریہ میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ اس دن پہاڑ رنگ برنگ یہ بادل کی مانند جو ہے وہ اڑیں گے۔ تو پھر آگے کتنی اہم بات فرما رہا ہے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، کوئی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، مجرم کون ہے؟ جو جھٹلایا اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، کافر، ایمان نہیں لایا، وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ اپنی اولاد کو۔ آج دنیا میں انسان اپنی اولاد کو بہت چاہتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرنا ہے، جو کماتا ہے، جو اچھی سے اچھی تعلیم تربیت اس کو دینا چاہتا ہے، اچھے سے اچھا یہ بنانا چاہتا ہے، لیکن اس دن وہ جب عذاب کو دیکھے گا، اس سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ مجھے چھوڑ دو لیکن میری اولاد کو لے لو، یعنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اولاد کو لے لو۔ پھر اولاد سے بات نہیں بنی تو اپنی بیوی کو لے لو بولے گا، اپنی بیوی کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو بولے گا، اپنے بھائی کو لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو پیش کرے گا، اپنے بھائی کو پیش کرے گا، اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، قریب ترین رشتہ دار، قریب ترین خاندان کے لوگ، ان تمام کو لے لو لیکن مجھے اس عذاب سے چھوڑ دو۔ کتنا بھیانک ہوگا وہ، تو اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے ہم اس کا تصور۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کے پارے اس کے اندر مکی صورتوں کے اندر زور دے کر بتا رہا ہے، دیکھو انسان سمجھو اس بات کو، اور وہ دن دور نہیں، آگے بات آ رہی ہے۔ تو جو اپنے آپ کو نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے اونچا کرے گا، بڑھائے گا۔ تو یہ تمام چیزوں کو وہ دینے والا تھا، اور بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور روئے زمین ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور پورے روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دینے، سب لوگوں کو۔ آج دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ اراؤنڈ 600 یہ کروڑ کے قریب ہے، 600 کروڑ کے قریب تمام انسانوں کو دینا چاہے گا اور اپنے آپ کو بچانا چاہے گا۔ کتنا خطرناک منظر ہوگا، روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے اور یہاں سے بچ جائے، ایسا وہ منظر رہے گا قیامت کا۔ اسی لیے جو ہے اس سے وہاں پر اگر ہم کو بچنا ہے تو یہاں دنیا کی زندگی میں
اللہ اور اس کے رسول کو بتائے طریقے پر ہمیں گزارنا چاہیے، تب ہم جو ہے وہ ادھر سے بچ سکتے ہیں۔ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ جہنم بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، گوشت پوست کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی۔ کس کو بلائے گی؟ ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، جس نے سچائی سے منہ موڑا، جس نے اسلام سے منہ موڑا اور پیٹ پھیری، اور اس سے پیٹ پھیرا، حق سے پیٹ پھیرا، اسلام سے پیٹ پھیرا، حق سے پیٹ پھیرا، اور کیا کیا؟ مال جمع کیا اور سائنت سائنت کر رکھا، مال جمع کیا اور سائنت سائنت کر رکھا۔ یہ جو ہے آج ہم آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 18 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ سورہ المعارج کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ تو اس سے پہلے گزشتہ 4 آیتوں میں جو بات ہمارے سامنے آئی تھی وہ اس کے نام کے تعلق سے، اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے، پھر اس بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، جو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے وہ ہو کر رہیں گی، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ چھوٹ ہے یہ، بلکہ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، انکار کرنے والوں کے لیے ہے۔ کوئی اسے دفع کرنے والا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جو کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، نافرمانی کہ اس میں زندگی گزاری، منافق ہے، ایسے لوگ جو اسے دفع کرنے والے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں سٹیپس کا مالک ہے۔ ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار، جس کی کوانٹٹی 50,000 سال ہے۔ ایسا دن ہوگا وہ 50,000 ایئرس، 50,000 ایئرس۔ کیا اندازہ لگا سکتے 50,000 ایئرس کسے کہتے ہیں؟ ابھی ہماری زندگی 60 70 80 سال، زیادہ 100 سال، 50 کے بھی کتنے دن لگتے ہیں، لیکن وہ دن کیسا ہوگا؟ 50,000 ایئرس کا ایک دن ہوگا، بھیانک دن ہوگا۔ اور اب یہ آج سائنس کے دور میں علم، تحقیقات، انکشافات، ڈسکوریز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آج یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ ایک دن کسے بولتے؟ 24 آورس کو بولتے، اور ایک سال کسے بولتے؟ 365 دن میں جو زمین سورج کے اطراف چکر لگاتی تو وہ ایک سال ہوتا ہے۔ تو 50,000 سال بولا، ایک سال 365 ڈیز کا ہوا۔ ابھی 365 ڈیز ملٹیپلائی بائی 50,000 کرو تو دن کی آئے گا۔ ہے ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ سکتی ہے؟ کیسا یہ ہے؟ اتنا زبردست اور پاسبل ہے یہ، چونکہ کائنات اتنی وسیع ہے اور ایور ایکسپینڈنگ ہے۔ یونیورس از ایور ایکسپینڈنگ، وہ منجمد نہیں ہے بلکہ ایور ایکسپینڈ کرتے جا رہی ہے۔ کتنا ہو گیا؟ 365 ملٹیپلائڈ بائی 50,000 بولے تو 1,82 lakhs 50,000 ڈیز، 1,82 lakh 50,000 ڈیز کا دن ہوگا۔ اتنا بھیانک، پوری آبادی ایسا دن ہوگا اگر کیلکولیٹ کر ہم کریں گے تو یہ بتایا۔ تو اس کے بعد اب جو ان کا مانگنے والے جو عذاب مانگ رہے تھے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ مطالبہ کرتے تھے، جس قیامت کے بارے میں آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں وہ لے کر کے آپ قیامت دیکھیں تو صحیح، کیسی ہے وہ قیامت، کتنی یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا، پس اے فصبر صبراً جمیلا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، شائستہ صبر کرو، یعنی ایسا صبر جو عالی ظرف انسان کے شایان شان ہے، عالی ظرف انسان جس کے اندر صبر یعنی استقامت، جو اپنے موقف پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اس سے جو ہے ہٹنا نہیں۔
تو ایسے صبر کرو جو شائستہ صبر ہو، ایک عالی ظرف انسان کی شائن شان ہونے والا ویسا صبر کرو۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، یہ لوگ کیا ہے اسے دور سمجھتے ہیں، ونراہ، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے اس کے مفسر نے دو مطلب لیے ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ اسے بعید امکان سمجھتے ہیں، اور یعنی بہت دور کی بات ہے، پاسبل نہیں ہے، ایسی بات اسے سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک، کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قریب الوقوع ہے، قریب ہے وہ، اللہ کے لیے یہ انسان کے پیریڈز کچھ اتنا اہم نہیں رکھتے، قریب ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا کہ یہ لوگ قیامت کو بڑی دور کی چیز سمجھتے ہیں، اور ہماری نگاہ میں وہ اس قدر قریب ہے کہ گویا کل پیش آنے والی ہے۔ کیا بتایا جا رہا؟ قیامت اتنا اللہ کی نظر میں اتنی قریب ہے کہ گویا وہ کل پیش آنے والی ہے۔ ایک قول غالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، یا کسی صحابی کا یہ ہے کہ دنیا میں اس طرح سے جیو، دنیا کے اندر اس طریقے سے جیو جیسا تم کو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے محنت ایسی کرو جیسے تم کو ہمیشہ رہنا ہے، لیکن آخرت کی فکر ایسی کرو جیسے آخرت کل آنے والی ہے، ایسا اس آخرت کی ہم کو فکر رہنا چاہیے۔ لیکن جو کام کرنا ہے، اقامت دین کا کام، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا کام، اور دنیا میں وسائل کا صحیح استعمال، اسے حاصل کرنا، صحیح طریقے سے استعمال کرنا، یہ سب اللہ کے بتائے طریقے پر جو ہے یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نزدیک جو ہے یہ سالوں کا، اس کا کوئی دور کا نہیں ہے، بلکہ بالکل قریب ہونے والے واقعات میں سے جو ہے یہ چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا یوم تکون السماء کالمہل، یعنی وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز، اب آسمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یعنی مفسرین میں سے اس کے تعلق سے تفسیر ہے، ایک گروہ نے اس فقرے کا تعلق فی یومن کانا مقدارہ 50,000 سنۃ سے معنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 50,000 سال کی مدت جس دن کی بتائی گئی اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ مسند احمد اور تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ تو بڑا ہی طویل دن ہوگا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، مومن کے لیے وہ دن اس سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا، مومن کے لیے 50,000 سال کا دن جو ہے وہ ہلکا ہوگا۔ کتنا ہلکا ہوگا؟ جیسا مومن فرض نماز جب یہاں پر ادا کرتا ہے، جتنی دیر اس کو لگتی ہے ویسے جو ہے اس کو محسوس ہوگا۔ یہ روایت اگر صحیح سند سے منقول ہوتی تو پھر اس کے سوا اس آیت کو کی کوئی دوسری تعویل نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی سند میں دراج اور اس کے شیخ ابو الحسیم دونوں ضعیف ہے کر کے بتاتے ہیں اس کے مفسر۔ تو آگے جو فرمایا جا رہا وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ آج آسمان ہم دیکھ رہے ہیں، نیلا ہم دیکھتے ہیں آسمان، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس پگھلی ہوئی چاندی، یعنی بار بار جو ہے وہ رنگ بدلے گا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، اور پھر پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہوں گے۔ پہاڑ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں زمین میں، ایک اس کے ذریعے سے، میخوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے، ادھر توازن کے لیے، بیلنس کے لیے۔
اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جما دیا. جو ہائٹ ہم پہاڑوں کا دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہائٹ کہاں ہے؟ زمین کے نیچے ہے. اس سے زیادہ ہائٹ زمین کے اتنا ہائٹ ہوتا. لیکن اس دن کیا ہو گیا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے مضبوط چٹانوں پہاڑوں کو کیسے اڑائے گا؟ وہ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہوں گے. چونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں اس لیے جب وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر اور بے وزن ہو کر اڑنے لگیں گے تو ایسے معلوم ہوں گے جیسے رنگ برنگ کا دھنکا ہوا اون اڑ رہا ہو. غیر اللہ تعالیٰ جب گریوٹی ختم کر دے گا، گریویٹیشنل پل جس کی وجہ سے کوئی چیز ہم اوپر پھینکتے ہیں تو نیچے آتی ہے، اور یہ گریوٹی کی وجہ سے اس کے اندر جکڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن کیا کرے گا؟ کتنا ایزی ہے دیکھو سمجھنا سائنس کی وجہ سے. تو گریوٹی ختم جب ختم کر دیں گا تو پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ہلکے ہو جائیں گے. ہلکے ہو جائیں گے تو اڑنے لگیں گے. تو چونکہ کلر الگ الگ ہے، رنگ برنگ کی مانند جو ہے وہ ہم کو نظر آنے لگیں. کتنا ایکسپلینیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا ہے. 1450 سال پہلے اس کا نزول ہوا، اور باتیں آج بھی اگر ہم یہ کریں تو کتنا سمجھ میں آنے والے باتیں، آسان باتیں ہیں. اور کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا ہم جو ہے اس کا مشاہدہ ہم کر رہے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی فرما برداری کریں. اس نے جو باتیں بتائیں اس پر ایمان لائیں، عمل کریں، تو رنگ برنگ کی دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے. سورہ قاریہ میں بھی ہم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. آج دنیا میں کیا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ دوست کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، دوست کی بات کو زیادہ سنتا ہے. دوست جو بول رہا ہے، اور سچی دوستی اسے سمجھتا ہے جو مشکل وقت میں اصل دوست ہو، جو مشکل وقت میں کام ہے وہ دوست. تو جگری دوست وہ ہوتا ہے جو وہ دوست نہیں کہ اچھے وقت میں کام ہے برے وقت میں دور رہے، ایسے دوست نہیں. بہرحال ایک روایت ہے، مجھے پتہ نہیں کتنا یہ ہے، اللہ ایک شخص بولا کہ میرے کئی دوست ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کئی دوست کے لیے وقت نہیں ہے. ایک دوست اگر تم کو سچا مل گیا تو بہت بڑی بات ہے، 2 دوست مل گیا تو اور بڑی بات. اس سے زیادہ دوست اگر کوئی ملنا مشکل ہے چونکہ اتنا وقت ہے ہی نہیں. کسی کا قول ہے بہرحال یہ غالباً. تو اس دن کیا ہوگا؟ جو جگری دوست ہمارا، جو جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتا، مشکل وقت میں کام آنے والا حقیقی دوست، وہ دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. ایسا اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، ایسا نہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے اس لیے نہ پوچھیں گے. نہیں، ہر ایک آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ دوسرے پر کیا بن رہی ہے، اور پھر وہ اس سے نہ پوچھے گا کیونکہ اس کو اپنی ہی پڑی ہوگی. ایسا معاملہ ہوگا. وہ دوست جو مشکل وقت میں یا دنیا میں جو کام آتا وہاں پر کام نہیں آ سکے کیونکہ وہ اپنے پرابلم میں، اپنی تکلیف میں گھرا ہوا ہوگا، اور یہ خود ہم اپنی تکلیف میں گھرے ہوئے ہوں گے. تو ایسا منظر جو ہے وہاں پر یہ ہوں گا. کوئی جگری دوست، پہلے اللہ تعالیٰ نے دوست سے شروع کی ہے بات، نہیں پوچھے، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. آگے مجرم چاہے گا، جو انکار کر کے جس کا ٹھکانہ جہنم ہو گیا، سوال جواب ہو گیا، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو مجرم ہے. وہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، دیکھو اس دن کے عذاب سے کیسا بھیانک عذاب ہوگا، اپنی اولاد کو، جو اولاد کو دنیا میں وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے، اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، اولاد کی صحت، تندرستی، تعلیم، علم، روزگار، اس کے لیے کتنا انسان یہ کرتا ہے. تو اس دن ایسا مجرم جو ہے وہ چاہے گا کہ اپنی اولاد کے بعد اس کی پھر بیوی کے اوپر کتنا جان چھڑکتا ہے، بیوی سے کتنا محبت کرتا ہے، بیوی کی کتنا یہ کرتا ہے، اپنی بیوی کو
بیوی کے بعد اپنے بھائی کو، اس میں سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھائی بھی ہو سکتے ہیں ایمانی، تو اپنے بھائی کو یا ظاہر بھی انکار کرنے والا مجرم ہوگا تو ایمانی بھائی اس کا بھائی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے سلب سے جو ہوگا بھائی وہ ہوگا۔ تو اپنے بھائی کو اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، خاندان کے لوگ جو جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اچھا خاندان اگر ہے تو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، اس کو ہیلپ کرتے ہیں، اسے سیفٹی دیتے ہیں، پناہ دیتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو کیا کرے گا، چاہے گا لے لو، یہ ان کو لے کے مجھے بچاؤ، اولاد کو لے کے میرے بچاؤ، جگری دوست کو لے کر بچاؤ، بیوی کو لے کر مجھے بچاؤ، بھائی کو لے کر بچاؤ، قریبی خاندان کو، ان سب کو لے کر بچاؤ۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ اب حالانکہ پاسبل تو نہیں ہے سارے لوگوں کو دے کے یہ کرے، لیکن وہ چاہے گا کہ جو ہے ان تمام لوگوں کو یہ لے لو، ان کو دے دو، لیکن مجھے اس آگ سے جو ہے بچاؤ، ایسا منظر رہے گا۔ تو اسی لیے قرآن مجید کا جو ہے ہم بار بار پڑھتے رہنا، مطالعہ کرنا، خوف خدا ہمارے اندر پیدا ہوتا، اور جب خوف خدا ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم برائیوں سے، گناہ سے بچتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، فرائض اور دوسرے جو خیر کے اعمال ہیں ان کو ہم کرتے ہیں۔ اس سے اگر ہم ان کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو اس کی شدت، اس کی انٹینسٹی، اس جہنم کو، اس دن آخرت کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ یہ تمام لوگوں کو جو ہے دنیا کے وہ فدیے میں دے کر یہ تدبیر اسے نجات دلا دی، اس کی فکر کرے گا۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا جب انسان یہ چاہے گا تو کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی۔ کیسی آگ ہوگی؟ 70 times more powerful than دنیا کی آگ کے مقابلے میں، اتنا تیز ہوگی اور گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، جلا دے گی۔ پکار کر اپنی طرف بلائے گی، پکار کر جو ہے وہ جہنم اور آگ جو ہے بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، ہر اس شخص کو جو انسان، حق کیا ہے؟ اسلام ہے، سچ ہے، اور جو دین اسلام سے منہ موڑا، انکار کیا، جھٹلایا، کفر کیا، ان سب کو اپنی طرف بلائے گی، اور پیٹ پھیری، اور جو ایسے انسان کو جو حق سے منہ موڑا، پیٹ پھیرا اور مال جمع کیا اور سینت کر رکھا، مال جمع کیا اور سینت کر رکھا۔ یہاں بھی سورہ الحاقہ آیت 33-34 کی طرح آخرت میں آدمی کے برے انجام کے 2 ریزن بیان کیے گئے، ایک حق سے انحراف اور ایمان لانے سے انکار، دوسرے دنیا پرستی اور بخل، دنیا سے محبت، اور بخل یعنی کنجوسی، جس کی بنا پر آدمی مال جمع کرتا ہے اور اسے کسی بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا، خیر کے کام میں خرچ نہیں۔ یہ ایک ریزن ہے جو بخل ہے، کنجوس ہے، حالانکہ دیا ہوا مال تو اللہ کا ہی مال دیا ہوا ہے، اور تو جو ہے کنجوسی برتتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے سینت کر، جس کے بنا پر آدمی مال جمع کرتا ہے اور بھلائی کے کام میں خرچ نہیں کرتا۔ لے 2-2.5% جو ہے جو مال جمع ہے، 2.5% جو ہے زکوٰۃ لازمی ہے، اسے نکالنا ہے، وہ نکالیں گے تو مال پاک ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی جیسا جس کی یہ ہے استطاعت ہے، وہ جیسا اس کا ایمان ہے، ویسا جو ہے وہ ضرورت مند کہ اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اس کی ترغیب جو ہے ہم کو دلاتا ہے، اور یہی مال اصل کام آنے والی چیز وہاں پر آخرت میں کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ باقی تمام چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، دھرے کے دھرے رہ جائیں گی، گھر، گاڑیاں، بنگلے، جو سونا چاندی جواہرات جو اس نے یہاں پر یہ کیا، یہیں پر رہ جائیں گی۔ کام آنے والی چیز یہ ہے، تو اسی لیے مال سے محبت نہیں،
بلکہ اللہ سے محبت ہماری ہونی چاہیے. سب سے زیادہ محبت ہم یہ کریں تو اللہ کہ اللہ کے علاوہ تمام چیزیں جو ہے فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں. تو یہ جو ہے ہم کو یہ کرنا چاہیے. تو باقاعدہ انشاءاللہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.